بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے دوستوں اور ساتھیوں کا آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ آج یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آج کے اہم اجلاس کے حوالے سے آپ سے بات کر سکوں اور جو مشاورت ہوئی ہے اور جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا سکوں۔ آج عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس تھا۔ کل ہماری مرکزی کابینہ کا اجلاس تھا جس میں خصوصی طور پر تمام صوبائی صدور اور جنرل سیکرٹریز کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ آج کی میٹنگ میں بہت سارے اہم نکات پر مشاورت ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ایک ایک کر کے ان نکات کے حوالے سے آپ سے بات کر سکوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ملک کی معیشت کی، معاشی صورتحال کی، مہنگائی کی، اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں، اس وقت لوگوں کی جو مشکلات ہے اس پہ آج اجلاس میں تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت، جن کا الیکشن سے پہلے یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس ایک بہترین معاشی پلان ہے اور اس معاشی پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک بہترین ٹیم بھی دستیاب ہے، 3 سالوں میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی پلان تھا اور نہ ان کے پاس وہ ٹیم جو ڈیلیور کر پاتے۔ اور آج اس ملک میں مہنگائی کا جو طوفان ہے، اس ملک میں جو مس گورننس ہے، IMF کی شرائط پر جس طریقے سے حکومت معیشت سے کھلواڑ کر رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پر پاکستان جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ان پالیسیز کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے جس کے اثرات نہ صرف یہ کہ غریب طبقے پر، بلکہ اب تو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اب محفوظ نہیں رہے۔ گورننس کی یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو گرمیوں کے مہینے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، مہنگے داموں LNG خریدنا، وقت پہ اپنے کانٹریکٹس اور معاہدے نہ کرنا، اور دن بدن پاکستان کے معاملات کو چلانے کے لیے قرضے لینا اور قرضوں پر ملک کو چلانا، میرے خیال سے یہ تباہی کی ریسیپی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ انتظامی فیصلے اس حکومت کے، وہ چاہے کالجز کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہیں، جس پر اس وقت بھی احتجاج جاری ہے، اور ساتھ ہی ینگ ڈاکٹرز کا جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس وقت ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو وکلا برادری کی خدشات ہیں
بہت سارے ایسی ایشوز ہیں اس وقت. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت معاملات کو ٹھیک کرنے کی بجائے بگاڑ رہی ہے، اور میڈیا کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کہیں پر مزدور احتجاج کر رہے ہیں، کہیں پر اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں، کہیں پر ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں، کہیں پر تاجر احتجاج کر رہے ہیں، کہیں پر ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، کہیں پر وکلا احتجاج کر رہے ہیں، کہیں پر میڈیا کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ایسا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا ہر طبقہ ہی احتجاج کر رہا ہے، اور ان حالات میں بھی حکومت کا یہ کہنا ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ سب اچھا ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آج کی میٹنگ میں دوسرا اہم نقطہ جو تھا جس پر تفصیلی بحث ہوئی وہ ہے الیکشن ریفارمز کا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صاف شفاف انتخابات بغیر الیکشن اصلاحات کے ممکن نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت اپنی مرضی کی لیجسلیشن کرے، حکومت اپنی منمانی کرے، پھر اس لیجسلیشن کو بلڈوز کرے، اور پھر یہ توقع کرے کہ الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کی باقی جماعتیں اسے تسلیم کریں. ظاہری بات ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے کنسنسس کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور جب میں سٹیک ہولڈرز کی بات کرتا ہوں تو سب سے اہم ادارہ یہاں پر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بجائے اس کے کہ حکومت ان سوالات کا جواب دے جو الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں ای وی ایمز کے حوالے سے، تاکہ مجھے، آپ کو اور قوم کو پتہ چلے کہ جو الیکشن کمیشن کے خدشات ہیں، سوالات ہیں، وہ کس حد تک درست ہے، بجائے اس کے کہ اس پر حکومت بات کرے. حکومتی وزراء نے الیکشن کمیشن کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، بلکہ الیکشن کمیشن سے انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے. باوجود اس کے کہ ماضی میں الیکشن کمیشن کا کردار کوئی اتنا شاندار نہیں رہا، اور 2018 میں جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے. 2018 میں یہ ادارہ ٹھیک تھا جب وہ ریگولرلی فارن فنڈنگ کیس کو نہیں سن رہا تھا، اور فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آ رہا تھا اور نہیں آیا ابھی تک، تو یہ ادارہ ٹھیک تھا. لیکن جب الیکشن ریفارمز کے حوالے سے حکومت نے منمانی کرنی چاہی اور الیکشن کمیشن نے اس پہ اعتراضات اٹھائے، اور وہ اس کا آئینی اور قانونی اختیار ہے، تو پھر وہی الیکشن کمیشن ان کو خراب نظر آنے لگا. تو ہم اس رویے کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا جو آئینی اور قانونی کردار ہے اور جو ان کا آئینی اور قانونی مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ اس ایشو پر ہم ملک کے اداروں کے تحفظ کے لیے، بالخصوص ان دس پرٹیکولر کیس الیکشن کمیشن کے تحفظ کے لیے اے این پی اپنا کردار ادا کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل، میں آپ ساتھیوں سے گلہ تو نہیں کر رہا، اور آپ ناراض بھی نہ ہونا، لیکن میرے خیال سے
جو لوگ آج یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہاں تک لانے میں میرے خیال سے کہ شاید آپ کی بھی کافی ساری مہربانیاں ہیں. اس سے مزید زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ کل بھی میں حاضر ہوا تھا اور میری سینئر میڈیا کلیگ سے کافی ڈیٹیل انٹریکشن کل میری ہوئی ہے. انہوں نے جو پلان بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جی فیک نیوز کو ہم نے ختم کرنا ہے. اب میرے خیال سے کہ جتنی بھی جینون میڈیا ہاؤسز ہیں اور جتنی بھی جینون میڈیا ورکرز ہیں، اینکر پرسنز ہیں، جرنلسٹ ہے، میرے خیال سے کوئی بھی فیک نیوز کو اون اور سپورٹ نہیں کرتا. لیکن اگر فیک نیوز کا کہہ کر میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس پر اعتراضات اٹھیں گے. ویسے بائی دا وے فیک نیوز کی شاید سب سے زیادہ کیجولٹی ANP رہی ہے میرے خیال سے. ہمارے حوالے سے بھی ایک مخصوص وقت میں ایک مخصوص پروپیگنڈا جس طریقے سے کیا گیا، میرے خیال سے فیک نیوز نے ہمیں جتنا متاثر کیا شاید ہی کسی اور کو متاثر کیا ہوگا. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ فیک نیوز کا راستہ روکا جائے، لیکن کیسے؟ اس طریقے سے نہیں. آپ میڈیا کے لیے ایک قانون سازی کر رہے ہیں، آپ پہلے میڈیا سے مشاورت کریں، آپ میڈیا کی سنیں، آپ مشورہ کریں، اور اس کے بعد مشاورت کے بعد آپ اپنی تجاویز پارلیمنٹ میں لے کر آئے. دین لیٹ دیر بی اے ڈیبیٹ، اس پر بحث ہو. قانون آپ میڈیا کے لیے بنا رہے ہیں، میڈیا سے مشاورت نہیں ہے، اپوزیشن سے آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ اس قانون کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کریں. اگین میں کہوں گا کہ پلیز میری بات کو برا نہ لیجئے گا، لیکن آپ سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ آلریڈی پاکستان میں میڈیا 100% آزاد نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت. پہلے ہی سے وہ مشکلات ہیں، اب یہ کر کے تو میرے خیال سے بالکل وہ میڈیا پہ قابض ہونا چاہتے ہیں. پھر ان کی مرضی، جس کو لائسنس دے جس کو نہ دے، ان کی مرضی کہ کون آن ایئر ہوگا کون آف ایئر ہوگا، ان کی مرضی کون سا اینکر پروگرام میں بیٹھے گا کون سا نہیں بیٹھے گا، ان کی مرضی کون سے موضوع پہ بات ہوگی کس پہ نہیں ہوگی، ان کی مرضی کہ یوٹیوبر کون آئے گا کون نہیں ہوگا. تو میرے خیال سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف میڈیا کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال سے اگر میڈیا آزاد نہیں ہوگی تو سیاست آزاد نہیں ہوگی، اگر سیاست آزاد نہیں ہوگی تو جمہوریت آزاد نہیں ہوگی. لہٰذا آج ایک بار پھر عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے، پوری ورکنگ کمیٹی کی طرف سے میں میڈیا کے ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس جد و جہد میں آپ اکیلے نہیں ہیں. جہاں پر سول سوسائٹی آپ کے ساتھ ہے، جہاں پر وکلا کی تنظیمیں آپ کے ساتھ ہے، جہاں پر باقی پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ ہیں، وہیں پر ANP آپ کے ساتھ ہے. آپ کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر انشاءاللہ اس تحریک میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اس کے بعد جس نقطے پہ سب سے زیادہ بحث آج کی گئی وہ اس خطے کی صورتحال ہے. اس خطے کی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس پہ آج بڑی تفصیلی مشاورت کی گئی، اور ظاہری بات ہے کہ جب میں خطے کی بات کروں گا تو خطے میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ موضوع اور ڈیولپمنٹ وہ ہے جو ہمارے ہمسائے ملک میں
اب تک ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ ایشوز پر اپنی پارٹی کی رائے کا اظہار کروں، میں یہ پہلے وضاحت کرتا چلوں کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، ہمیں افغانستان کی خود مختاری کا احترام ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ افغانستان کی سوورینٹی اور خود مختاری کو انڈرمائن کرے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ افغانستان کے معاملات سے ہم پاکستان میں بیٹھ کر ہم سب اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ افغانستان کے اثرات ڈائریکٹلی ہم پر ہوتے ہیں۔ وہاں کچھ اچھا ہوتا ہے تو یہاں اچھے اثرات ہوتے ہیں، وہاں کچھ منفی ہوتا ہے تو یہاں پر منفی اثرات ہوتے ہیں۔ تو جو اب میں کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ یا کوئی اور یہ سمجھے کہ جی ANP نے تو شاید افغانستان کے لیے کچھ شرائط پیش کر دی ہیں، یا یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جو ہم ہر قیمت پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، چاہے افغانستان اس کو مانے یا نہ مانے۔ اور جب میں افغانستان کی بات کرتا ہوں تو افغانستان سے مراد کوئی گروہ میرا نہیں، کوئی فرد نہیں، چند افراد نہیں۔ جب میں افغانستان کی بات کرتا ہوں تو مطلب پورا کا پورا افغانستان، یعنی افغان قوم، افغانستان ایک ملک کی حیثیت سے، افغانستان ایک ریاست کی حیثیت سے، اور افغانستان ایک قوم کی حیثیت سے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہماری اپنی ذاتی پسند ناپسند نہیں ہے، اور نہ کسی اور کی ہونی چاہیے۔ افغانستان کے معاملات ہیں، افغانستان کے لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ مجھے یا کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم افغانستان کے اور افغان قوم کی قسمت کا فیصلہ کریں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی افغانستان جس دوراہے پہ کھڑے ہے، میرے خیال سے کہ شاید افغانستان میں اس وقت ایک عبوری نظام ہی ہوگا کچھ عرصے کے لیے۔ یہ عبوری نظام، یعنی یہ انٹرم ارینجمنٹ، یہ جتنا براڈ بیسڈ ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یعنی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں افغانستان میں سٹیبلٹی آ سکے، اور اگر یہ براڈ بیسڈ نہیں ہوگا تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان نے اگر اپنے معاملات کو حل کرنا ہے تو جنگ اس کا راستہ نہیں، جنگ اس کا حل نہیں۔ اٹ ہیز ٹو بی تھرو اے پولیٹیکل پروسیس، ایک سیاسی عمل کے ذریعے، ایک سیاسی پروسیس کے ذریعے، ایک نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ اور جنگ قطعاً اس کا حل نہیں۔ اگر جنگ حل سے مسئلے حل ہوتے تو 40 سال میں یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، اور کاش 40 سال پہلے میرے بزرگوں کی بات بھی اگر مانی جاتی تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ 40 سال پہلے باچا خان بابا نے اور ولی خان بابا نے اس خطے کے حوالے سے جو پیشن گوئی کی تھی، اگر تب ان باتوں کو مانا جاتا تو شاید 40 سال کی اس مشکل سے ہم نہ گزرتے جس سے ہم گزرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن و استحکام تب آئے گا جب وہاں پر بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا۔ جتنی بھی بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کا تحفظ وہاں پر ہوگا تو افغانستان میں امن اور استحکام ہوگا۔ اور اس میں آپ کو فنڈامنٹل رائٹس بہت سارے ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے ایک ایک فنڈامنٹل رائٹ کو بیان کیے بغیر ہی اتنا کہہ دیتا ہوں
کہ فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ اور احترام وہاں پر ہر قیمت پر ہونا چاہیے. بالخصوص عورتوں کے جو بنیادی حقوق ہے اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان جن حالات سے گزرا ہے تو افغانستان کو اس وقت ایک بہتر گورننس کی، بہتر ایڈمنسٹریشن کی، ایک اچھے ہیلتھ سسٹم کی، اور اس سے بڑھ کر جو تھوڑا بہت وہاں پر تعلیم میں ہوا ہے اور جو تھوڑی بہت تعلیم وہاں پہ جاری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. ان انسٹیٹیوشنز کو، ان اسٹوڈنٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. بالخصوص جو بچیاں ہیں یعنی گرل اسٹوڈنٹس، ان کی ایجوکیشن کو انشور کرنا ہوگا. اور کافی ساری تعداد میں ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی اس وقت افغانستان میں پڑھ رہے ہیں. ہماری یہ بھی التجا ہوگی کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. ساتھ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو ہر قیمت پر ایتھنک ڈویژن سے بچانا ہوگا. لسانی بنیادوں پر خدا نہ خواستہ اگر افغانستان کے اندر کوئی فساد یا جنگ شروع ہوتی ہے اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا اور ہر قیمت پر ایتھنک ڈویژنز اور کانفلکٹس کو اوائڈ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے برادر ملک کی سرزمین یعنی افغانستان کی سرزمین کسی صورت دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی دوسری ملک کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اس خطے کی پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے ان کا اعتماد کی بحالی، قریبی رابطہ، مشاورت یہ بہت ضروری ہے. اس خطے کے جتنے ممالک ہیں بالخصوص پاکستان اور افغانستان کو ہر قیمت پر ایک پیج پر آنا ہوگا اور ایک پیج پر رہنا ہوگا. جب بھی اعتماد کا فقدان آیا ہے نقصان افغانستان کا بھی ہوا ہے، نقصان پاکستان کا بھی ہوا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر بین الاقوامی دنیا نے اس مرحلے پر افغانستان کو تنہا چھوڑا تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ افغانستان کی سوورنٹی کا احترام کرتے ہوئے بین الاقوامی دنیا نے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، اپنی پسند ناپسند نہیں کرنی، بلکہ افغانستان کو سپورٹ کرنا ہے اس مشکل وقت میں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ خدشات ہمارے ہیں، بالخصوص ہمارے اپنے ملک پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے جس طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ کچھ ری گروپنگ ہو رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. ہم اس صورتحال کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہم ایک دفعہ اس اذیت سے گزر چکے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہوا یا جو ہونے جا رہا ہے، اگر ریاست اور حکومت نے درست فیصلے درست وقت پر نہیں کیے تو پاکستان کے لیے یہ خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں. اس لیے بہتر ہوگا کہ ریاست اور حکومت وقت پہ فیصلے کر لے کہ اگر اس طرف سے کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے تو اسٹریٹجی ہماری کیا ہوگی. اور جتنا جلدی میرے خیال سے حکومت اور ریاست ایک واضح پالیسی کے ساتھ، ایک واضح انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے ساتھ، ایک واضح فارن پالیسی کے ساتھ آ جائے، بلکہ پالیسی پارلیمنٹ میں لائے، پارلیمنٹ جائزہ لے کہ کہاں ہم نے غلطی کی، کہاں ہم نے ٹھیک کیا.
جہاں غلطی کی اس کو درست کرے اور ان پالیسیز پر ہم نظر ثانی کرے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی آپ دیکھیں تو یہ مشکلات ہیں. ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں, پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, آرمی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, فورن انویسٹمنٹس جو ہماری یہاں پر ہوئی ہیں چائنیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو کالز آ رہی ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو شروعات کچھ اسی انداز سے ہوئی تھی اس وقت. سو ایسے نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ پھر ہم ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں. ایک جو میرے خیال سے ابھی قبل از وقت ہے, لیکن میرے خیال سے آج ساتھیوں نے اس پہ بات کی ہے, ون بیلٹ ون روڈ جو ویژن ہے, آلدو سی پیک پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہمارے تحفظات تھے اور ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو جتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا گیا, لیکن پھر بھی اگر ایک پاکستان کی ترقی کے لیے ایک منصوبہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس کی مخالفت قطعاً نہیں کریں گے. ہاں, ہماری جو تحفظات ہیں اس کا اظہار ہم ضرور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید خواہش یہ ہے کہ اب اس منصوبے کو آگے افغانستان کی طرف لے کر جایا جائے اور آگے کنیکٹیویٹی ہو سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ, جس میں میرے خیال سے ایونچولی پاکستان کا بھی بھلا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک مشکل بھی ہے, کیونکہ ایک طرف تو چائنا اور اس کے پارٹنرز, ان کی یہ کوشش ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ کو آگے لے کر جایا جائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے, لیکن دوسری طرف دنیا کی کچھ قوتیں اس ایکسپینشن کو شک کی نظر سے دیکھتی ہیں. اس ایکسپینشن کو وہ اپنے مفاد کے خلاف سمجھتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی یا کی جا رہی ہے تو خدا نہ خواستہ ایک اور انڈکلیئرڈ جنگ لڑی جائے گی وہاں پر جہاں پر یہ منصوبہ جاری ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ جنگ شروع ہوئی تو وہ کہاں پہ شروع ہوگی. تو اس کے لیے بھی میرے خیال سے حکومت اور ریاست کو چاہیے کہ بر وقت فیصلے کریں, ایسے نہ ہو کہ پھر سے خدا نہ خواستہ ہم ایک پرائی جنگ میں پھنس جائیں. آج کے اجلاس میں ہم نے تنظیمی امور پر, سیاسی صورتحال پر, بہت سارے اور موضوعوں پہ بات کی, لیکن چونکہ مجھے وقت کی کمی کا احساس ہے, میں آلریڈی آپ کا بہت وقت لے چکا ہوں, لہٰذا چند اہم نکات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اور ایک بار پھر آپ نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آج کی میٹنگ کے حوالے سے آپ سے تفصیلات شیئر کروں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی حنیف اچھا یہ فرمائیے گا, ابھی آپ نے جن خدشات کا اظہار کیا کہ پاکستان کے اندر کچھ گھٹنا جو ہے وہ واقعات جو ہے رونما پڑے, آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے. مودی صاحب آپ نے جن خدشات کا اظہار کیا جو گڈی کے واقعات رونما یار دا والا بدل کئی بل ور کئی هغه یو بل مایک هغه جی ہوٹی صاحب, آپ نے جن خدشات کا اظہار کیا کہ یہاں پر پاکستان کے اندر مختلف واقعات جو ہے ایسے رونما ہوئے جو کہ دہشت گردی کے واقعات ہیں, اور افغان طالبان کے آنے کے بعد لگ ایسا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے, ایک جو تجویز جو ہے وہ شاید کہیں زیر غور ہو یا ایک سوچ جو ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہ افغان طالبان کے ساتھ جس طرح بین الاقوامی طاقتوں نے اور بہت بڑی بڑی طاقت میں مذاکرات کر کے ان کو جو ہے ایک پوزیشن دی اور ایک نہج تک پہنچایا, آج وہاں پر اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہ افغان طالبان کی طرح پاکستان کے اندر بھی
TTP کے ساتھ ریاستی سطح پر یا حکومتی سطح پر کوئی ایسا مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے تاکہ عام معافی کا اعلان ہو یا جو ماضی میں ہوا اس کو کر ہم آگے کی طرف چلیں. اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے یا ایسی کوئی تجویز زیر غور آتی ہے تو ANP کا اس حوالے سے کیا موقف ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں ایک جنرل بات کہوں گا اور پلیز آپ اس کو ایک پرٹیکولر گروپ سے نہ جوڑیں. یہ میری گزارش ہوگی کہ اس کو ایک پرٹیکولر گروپ سے نہ جوڑا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کی بجائے اگر ایک سیاسی عمل کو اپنایا جائے تو وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو تو 2008 میں ہم نے ایگزیکٹلی یہی کیا. ہم نے پہلے مذاکرات کیے, ہم نے معاہدہ کیا. جب وہ مذاکرات ناکام ہوا, جب اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی, اس کے بعد پھر کارروائی کی گئی. لیکن اس وقت بھی ہمارا پہلا آپشن مذاکرات تھا. لیکن اس پرٹیکولر پروپوزل پر یا سوال پر میں اس وقت اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا کہ پہلے تو میری حکومت اور میری ریاست بتائے ہمیں نا. ابھی تک تو وہ خاموش ہیں. جس دن وہ ایک تجویز لے کر آ گئے کہ جی ہم نے ان لوگوں سے مذاکرات کرنے ہیں, ان شرائط پہ کرنے ہیں, یا مذاکرات نہیں کرنے, ہم نے ان سے جنگ لڑنی ہے, تو میرے خیال سے پھر میں نہیں, پھر میری پارٹی بیٹھے گی, یہی ادارہ بیٹھے گا, ان سے میں مشورہ کروں گا اور اس کے بعد پارٹی کا جو بھی موقف ہوگا وہ آپ کے اور قوم کے سامنے ہوگا. مودی صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ احمد ولی خان صاحب نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے بھی ملاقات کی. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی میں ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. پوری پارٹی ایک طرف نظر آتی ہے اور احمد ولی خان صاحب دوسری طرف نظر آتے ہیں. ایون آپ کے پارٹی کے ترجمان کو اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہوتا کہ اگر بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے تو کیا معاملات زیر ہو رہے ہیں, اگر شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کیا معاملات جو ہیں ان پر بحث ہوئی ہے. نہ ANP کی طرف سے کوئی بیان سامنے آتا ہے. تو کیا احمد ولی خان صاحب اور آپ تمام رہنما ایک پیج پر نہیں ہیں؟ کیا وہ آپ کو اعتماد میں لے کر یہ ملاقاتیں نہیں کرتے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید ہمیں ایک پیج پر نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن لیٹ می اشور یو کہ الحمدللہ ہم بالکل ایک پیج پر ہیں, بالکل ایک پیج پر ہے. صرف یہ ہے کہ میرے خیال سے شاید ان دس پرٹیکولر ایشو شاید غلطی مجھ سے ہوئی. مجھے دونوں ملاقاتوں کا پتہ تھا لیکن میں زاہد خان صاحب کو بتا نہیں پایا تھا, اس لیے زاہد خان صاحب کو معلومات نہیں تھی. سو دا فالٹ از مائن. ادروائز مجھے دونوں ملاقاتوں کا پتہ تھا. دونوں ملاقاتیں مجھ سے اجازت لے کے اور انہوں نے کی, اور دونوں ملاقاتوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور مسلم لیگ میں کے ساتھ بھی ہم نے یہی انہی ایشوز پہ, یعنی اکانومی پر, الیکشن ریفارمز پر, آپ کی میڈیا اتھارٹی کے بل پر اور افغان سچویشن پر, اسی پہ ہم نے مشاورت کی ہے اور کسی ایشو پر ہم نے مشاورت نہیں کی. اور ظاہری بات ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا آپس میں بیٹھنا, مشاورت کرنا, دس از پارٹ آف ڈیموکریسی اینڈ پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. ابھی کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں ہیں جن میں دیکھا گیا کہ PTI کو پنجاب میں بھی اور کراچی میں بھی کافی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. نون اور پیپلز پارٹی نے کافی گین کیا ہے, لیکن جو KP سے رزلٹ آئے, خیبر پختونخوا میں ANP بالکل نہیں نظر آئی کہیں پر بھی, اور پھر ہر طرف PTI نظر آئی ہے. کیا آپ لوگوں نے اپنی اس مشاورت جو آج کل ہوئی, آج 2 دن ہوئی ہے, اس میں اس معاملے کو زیر غور لایا اور کیا سوچا ہے کس وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ANP کو ان علاقوں میں اتنی شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ اس طرح ہے جی کہ سب سے پہلے تو میں گزارش کرتا چلوں کہ کینٹونمنٹ بورڈز جو ہیں یہ مخصوص علاقے ہیں. آپ کی معلومات کے لیے خیبر پختونخوا کا سیاسی کلچر اور سیاسی ماحول پورے خیبر پختونخوا کا وہ نہیں ہے جو کنٹونمنٹ کے ایریاز میں ہے. اگر آپ وہاں رہی ہو تو آپ کو شاید زیادہ معلومات ہو کہ کافی ڈفرینس ہے پولیٹیکل کلچر اور انوائرمنٹ میں جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں اور کنٹونمنٹ ایریاز کے علاوہ جو زیادہ تر علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا. مثال کے طور پر نوشہرہ میں
جس حلقے سے پی ٹی آئی نے کینٹونمنٹ کا الیکشن جیتا ہے اسی حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار کو شکست ہوئی صوبائی اسمبلی کی. وہ آیا پی ٹی آئی کی شکست تھی یا نہیں تھی ابھی کچھ مہینے پہلے. اور جہاں تک آپ نے اے این پی کی بات کی تو سیٹس میں کم جیتا ہوں میں مانتا ہوں, لیکن زیادہ تر سیٹس پر میرے کینڈیڈیٹس رنر اپ رہے ہیں. اب پشاور کو ابھی تک لوگ پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھتے تھے. پشاور سے پی ٹی آئی نے بھی ایک سیٹ جیتی ہے, میں نے بھی ایک سیٹ جیتی ہے, لیکن فرق کیا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ تمام سیٹس پہ عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور سے لیا ہے. یہ بڑا انکریجنگ ہے کہ وہ ایریا جو پہلے پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, پشاور میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں نمبر آف ووٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اے این پی نے لیے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس, جن علاقوں میں ہم الیکشن نہیں جیتے ظاہری بات ہے کہ اس کا ہم جائزہ بھی لیں گے, اور وہاں پر اگر کچھ کمی رہی ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے, اور ہمارے جو آئندہ کا لائے عمل ہے تو ان حقائق کو سامنے رکھ کر ہم آئندہ کا لائے عمل اپنا بنائیں گے. مودی صاحب اور تمام کو السلام علیکم. گوہر مسعود, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حالیہ کچھ دن پہلے محسن داوڑ جو پارلیمنٹ کی ہے انہوں نے ایک سیاسی جماعت کا اعلان کیا, اے این پی کا بھی وہ ایک حصہ رہے ہیں. دوسری جانب محسن داوڑ کی جماعت, اے این پی یا پی ٹی ایم, اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ نیشنلزم پہ یا پختون قوم پرستی پہ سیاست کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں ایسا کوئی چانس بن سکتا ہے کہ جو اب پختون زمین پر ایک حالت جنگ بنی ہوئی ہے, افغانستان میں جو صورتحال بنی ہے, ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر ایک دفعہ پھر طالبانائزیشن آ گئی ہے, کہ ان مسائل کی حل کے لیے سارے مل کر ایک نیا عمل تیار کیا جا سکے یا ایک اقدامات اٹھائے جا سکے؟ شکریہ آپ کے سوال کا. ایسا ہے کہ یہ سوچا نہیں جا رہا بلکہ یہ کیا جا چکا ہے. سب سے پہلے میزبانی اس جرگے کی تھی اے این پی نے, پختون قومی جرگہ پشاور بادشاہ خان مرکز میں منعقد ہوا تھا. پھر کووڈ کی وجہ سے کافی دیر کے بعد دوسرا جرگہ منعقد ہوا. ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں جس میں نمائندگی ہماری میاں افتخار صاحب اور ایمل ولی خان نے کی تھی. اور جن سیاسی جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا یہ سب اس جرگے کا حصہ ہے, یہ سب اس جرگے کا حصہ ہے. اور جن مشکلات کا یا جن نکات کے بارے میں آپ نے سوال کیا, آلریڈی اس کے ایجنڈا پہ, اس کے چارٹر پہ, اس کے ڈکلیریشن پہ یہ تمام نکات شامل ہیں. بلکہ آج ہی میں میاں صاحب سے یہ بات کر رہا تھا, بلکہ کل کر رہا تھا کہ جی اگر ضرورت پڑے تو افغانستان کی بدلتی صورتحال پر باقی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر لیں جو اس قومی جرگے کا حصہ ہے, اور اگر وہ راضی ہو, وہ متفق ہو تو بے شک اس ون پوائنٹ پر ہم ایک اور جرگہ کر لیں. السلام علیکم سارے تمام. سر یہ بتائیے کہ بلوچستان میں اس وقت عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہے, تو آپ بلوچستان حکومت کا حصہ بھی ہے, اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے کہ بلوچستان حکومت کے وزیر اعلیٰ کو بچانے کے لیے ساتھ دیں گے یا اس کے خلاف جائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے آئین کے مطابق انتخابی اتحاد اور حکومتی معاملات یہ صوبائی تنظیموں کا مینڈیٹ ہے. سو بلوچستان میں ماشاءاللہ میری ایک زبردست تنظیم بھی ہے صوبائی, اور بلوچستان میں الحمدللہ میری ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے. وہی میری پارلیمنٹری پارٹی اور صوبائی تنظیم بیٹھے گی اور جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ وہ لوگ کریں گے. اچھا عودی صاحب, یہ آخری سوال جی آخری صاحب, عودی صاحب افغانستان کی صورتحال کو اور وہاں کے زمینی حقائق کو اے این پی سے زیادہ ہی شاید پاکستان کی کوئی اور سیاسی جماعت سمجھتی ہو. یہ بتائیے کیا اس حوالے سے افغانستان کے اندر جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, انہوں نے اے این پی کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی حوالے سے کیا کوئی رابطہ کیا ہے, یا پاکستان کے ریاستی اداروں کی سطح پر یا حکومت کی سطح پر کیا آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے, کوئی تجاویز مانگی ہے,
اور دوسرا یہ کہ جو عبوری نظام کی جو بات ہو رہی ہے افغان طالبان کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر عبوری سسٹم ہو تو ٹھیک رہے گا، اس کے بعد انتخابات یا کوئی بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوہے جرگہ کی شکل میں کوئی آگے کوئی حکمت عملی ہونا کیا چاہیے آگے؟ دیکھیں میرے خیال سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال سے وقت درکار ہوگا. میں اگر 1 سال بعد اور اس کے 1 سال بعد کے لیے بھی آج یہ کہہ دوں کہ کیا ہونا چاہیے تو پھر مشاورت کس بات پہ ہوگی. اس وقت کی جو افغانستان کی صورتحال تھی، آج تک کی جو صورتحال ہے، اس کا ہم نے جائزہ لیا ہے، اس پہ ہمارا یہ موقف ہے. اور جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو پارٹی مشاورت کر کے انشاءاللہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گی. باقی جہاں تک رابطوں کا تعلق ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہم سب سانس لیتے ہیں، زندہ انسان ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ رابطے تو کٹ نہیں سکتے، رابطے ہمیشہ ہوتے ہیں، رابطے ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ جس کی بھی رابطے ہیں وہ افغانستان اور پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال ہو. شکریہ بہت.